بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علی رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن ٹی وی۔ القرآن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھر میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع کو سننے سے پہلے پلیز ہمارے القرآن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مسلسل اور تبادل کے ساتھ وصول ہوتے رہے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں سے ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ ساز و سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس بوڑھی عورت کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے یہ سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا سارا کام کر جاتا اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر جاتا۔ اور اس کے بعد ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ آخرکار کون ہے وہ شخص جو مجھ سے پہلے آ کر سارا کام کر جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہ اندر چلا گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے ابوبکر، خدا کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ابوبکر، خدا کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت رہا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا حکمران کیسا ہے۔ یقیناً رب تعالیٰ کی ذات بھی کہتی ہے کہ جس طرح کی رائے ہوگی اسی طرح کا انہیں حکمران دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کی حسد تو نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت تو نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کی چغلی تو نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ماں باپ بڑے ہیں یا نہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور رب تعالیٰ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی میں بھی ان کی مقدر کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو ہم رب تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے۔